خان نے اپنی تقریر میں 26 نومبر کو پنڈی میں جلسے کا اعلان کر دیا۔ سارے پاکستان کو پنڈی پہنچنے کی اپیل کی ہے۔ جلسے کے بعد فیصلہ ہوگا، دھرنا ہوگا یا پنڈی۔ جلسے کے اختتام پر حقیقی آزادی مارچ بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ عمران خان نے اپنی تقریر میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ایک دو سوال ایسے پوچھے ہیں جن کا جواب عوام کے سامنے آنا چاہیے۔ ادارے نے تو پریس کانفرنس کر کے اپنی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں انہوں نے عمران خان سے ہونے والی اندرونی باتیں عوام کے حضور میں پیش کی ہیں۔ ادارے کی پریس کانفرنس کا مقصد ان پر ہونے والی تنقید کا جواب تھا، جس میں انہوں نے خود کو سیاست سے دور رہنے کے عزم کو دہرایا اور 20 سال کی پالیسی بیان کی۔ ادارے نے وضاحت دی جس میں کہا جنوری کے مہینے سے ادارہ اپنی پالیسی کو حتمی شکل دینے کے لیے غور و فکر کر رہا تھا۔ اس غور و فکر میں مستقبل میں تعینات ہونے والے سربراہ اور کور کمانڈرز بھی شامل ہیں۔ سب نے سیاست سے دور رہنے کی پالیسی پر کاربند رہنے کا ارادہ کیا اور عزم کیا کہ ادارہ اپنی پالیسی پر سختی سے عمل کرے گا۔ ڈی جی آئی ایس کو ایک پریس کانفرنس مزید کرنے چاہیے جس میں عمران خان کی طرف سے اٹھائے گئے سوالوں کے جواب دینے چاہیے۔ عمران خان نے کل بھی اپنی تقریر میں سوال کیا تھا، تحریک انصاف کی حکومت نے 3.5 سال کی محنت سے پاکستان کی معیشت کو کسی نہ کسی طرح سنبھال رکھا تھا۔ ریاست کے بیشتر ادارے معاشیات میں بہتری کے اشارے دے رہے تھے۔ اسل آباد میں ٹیکسٹائل کی صنعت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، پاور لومز میں کاریگر اور مزدور کی کمی پائی جا رہی تھی۔ مزدوروں کی دستیابی کے لیے دوسرے علاقوں سے رجوع کیا جا رہا تھا۔ عمران خان نے مزید کہا زرعی شعبے میں 4 اجناس کی ریکارڈ پیداوار نوٹ کی گئی۔ چاول، گنا، کپاس اور گندم کی پیداوار 2 سال سے اپنے ہدف کو کراس کر رہی تھی۔ جب صنعتی اور زرعی شعبے میں میری حکومت کی ترقی بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی تھی، جس کی تصدیق موڈی جیسے ادارے بھی کر رہے تھے، پھر میری حکومت کو ختم کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیوں عدم اعتماد میں ان لوگوں کا ساتھ دیا جنہوں نے پاکستان کو دن رات لوٹا اور ڈیفالٹ کے کنارے تک پہنچا دیا، جن کی نہ اولاد پاکستان میں ہے اور نہ پیسہ؟ صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، حکومت ختم ہو پھر واپس اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ عمران خان نے ادارے سے سوال کیا، کیا میں نے ملاقاتوں کے دوران پاکستان کی معیشت کے حوالے سے تفصیل نہیں بتائی تھی؟ میں نے ایک ایک بات کی وضاحت دی تھی، کیسے معیشت کو سنبھالا ہے اور کتنی محنت کرنی پڑی تھی۔ میں نے طاقتور لوگوں سے مل کر آگاہ کیا تھا۔ اگر موجودہ حالات میں حکومت کو گرایا گیا یا حکومت کو تبدیل کیا گیا تو معیشت گر جائے گی، پھر کسی سے نہیں سنبھالی جائے گی۔ عمران خان نے کہا میری بات طاقتور لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی، لہذا میں نے مزید وضاحت کے لیے وزیر خزانہ شوکت ترین کو بھیجا۔ شوکت ترین نے تمام معاشی نکات کو بھرپور وضاحت کے ساتھ ادارے کے افراد کے گوش گزار کیا اور مکمل آگاہی اور بریفنگ دی۔ شوکت ترین بتاتے رہے سیاسی استحکام کی اس وقت ضرورت ہے کیونکہ معاشی حالات اس وقت بہت مضبوط نہیں ہے، مگر میری اور شوکت ترین کی بات پر بھی یقین نہیں کیا گیا اور عدم اعتماد میں پورے پاکستان سے چن کر نیب زدہ لوگوں کو حکومت میں جمع کر دیا گیا، جس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ ساری دنیا کے معاشی ادارے چیخ چیخ کر دھائی دے رہے ہیں کہ پاکستان معاشی ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسرا سوال ایسا ہے جس کے متعلق معروف صحافی عمران ریاض خان بھی اکثر بات کرتے رہتے ہیں، کیونکہ عمران خان تو چاروں صوبوں میں موجود جماعت کے سربراہ۔ اداروں نے ان کے ساتھ ساتھ صحافیوں کو بھی اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان سوال کرتے ہیں، کیا مجھے ادارے کے لوگ شریف خاندان اور زرداری خاندان کی کرپشن کے دستاویزی ثبوت نہیں دکھایا کرتے تھے؟ جن منصوبوں میں کرپشن وصول کی ہوتی تھی، ان منصوبوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی تھیں۔ ان ملکوں کے نام کے ساتھ بینک اور اکاؤنٹس کی تفصیل بھی مہیا کی جاتی تھی۔ ساتھ کہا جاتا تھا دونوں خاندان اپنی دولت میں بے تحاشا اضافہ کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی معیشت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ شہباز شریف اور اس کے بیٹے سلیمان شہباز اور نواز شریف کی کرپشن داستانیں ہوش ربا خوفناک انداز سے بیان کی جاتی تھیں۔ عمران خان سوال کرتے ہیں، جب یہ اتنے کرپٹ اور بدعنوان تھے تو ایک دم سے تمام لوگ کیسے پاک صاف ہو گئے؟
पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा उनसे वसूल करने की बजाय उनको हुकूमत में क्यों बैठा दिया? शहबाज शरीफ वजीर आजम और उसके बेटे हमजा को पंजाब का वजीर आला बना दिया गया। दूसरी तरफ मरियम नवाज के तमाम केसेस को नैब कवानीन में तरामीम करके छूट दी गई। नतीजे के तौर पर वो कई दिनों से लंदन में बैठी है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को सजाएं दे रखी हैं। ये कैसे हो सकता है? एक सजा याफ्ता मुजरिम की सजाएं खत्म करके इसे पाक साफ डिक्लेयर कर दे। इमरान खान ने कहा, जब मैं वजीर आजम था इस वक्त मुझे मशवरा दिया जाता था कि मैं करप्शन के केसेस पर तवज्जो देने की बजाय अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर बनाने की तरफ मुतवज्जे रहूं। इमरान खान ने कहा, उनकी करप्शन की दास्तानें भूल गई हैं या भुला दी गई है। क्यों नहीं नायब-जदगान को हुकूमत से निकाल कर जेलों में डाला जाता? कम अज कम उनको हुकूमत से फारिग किया जाना चाहिए ताकि मजीद लूट मार न कर सके। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।